معاویہ ابن ابی سفیان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادوں کو کیوں قتل کروایا تھا اور کیسے کروایا تھا، اور ان کو قتل کروانے کے بعد جب معاویہ ابن ابی سفیان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ ابن ابی سفیان کو کیا کہا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی معاویہ اور یزید کے بے حد خلاف تھے اور ان کی موروثی سیاست اور ملوکیت سے ناخوش تھے۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے یزید کی جانشینی کے لیے اپنی زندگی میں ہی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ ایک دفعہ ان کے ایما سے مروان بن حکم جو کہ گورنر مدینہ تھا، اس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کو جمع کر کے یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لینا چاہی اور کہنے لگا کہ امیر المومنین معاویہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دے، جیسے ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو نامزد کیا تھا۔ اس وقت جن لوگوں نے اس کی مخالفت میں صدا بلند کی تھی ان میں ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی موجود تھے۔ انہوں نے مروان بن حکم سے غضب آلود لہجے میں کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا تھا، تو کیا عمر فاروق ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے؟ کیا تم لوگ خلافت کو موروثی بادشاہت بنا دینا چاہتے اور خلافت راشدہ کو کیسر و کسریٰ کی طرز پر بادشاہت میں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ باخدا یہ میرے نبی کی سنت اور ان کے عمل کے خلاف ہے۔ مروان بن حکم نے برہم ہو کر کہا، صاحبو یہ وہی ہے جس کی نسبت قرآن مجید میں آیا ہے کہ والدین کی اطاعت نہ کرنے پر خدا نے ان کی مذمت کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں یہ گفتگو سن رہی تھی۔ وہ غضبناک ہو کر بے اختیار بول اٹھی، نہیں اللہ کی قسم نہیں، عبد الرحمن کے متعلق قرآن مجید میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر چاہو تو میں اس کا نام لے سکتی ہوں جس کی نسبت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تھی۔ یہ سن کر مروان بن حکم خاموشی سے وہاں سے واپس چلا گیا۔ جب معاویہ ابن ابی سفیان کو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کا حال معلوم ہوا تو اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے پاس 1,00,000 درہم اور جواہرات بھیج دیے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق نے فوراً وہ واپس کر دیے اور فرمایا، واللہ میں اللہ کے دین کو دنیا کے عوض فروخت نہیں کر سکتا۔ امام جلال الدین سیوطی روایت کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ صلح کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان کو خلیفہ مقرر ہوئے کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ اس نے سفر مدینہ اختیار کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگا تو اس مجمع میں اس وقت عبداللہ ابن عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے عبداللہ ابن عمر فاروق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ جن کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا اہل اور حقدار میں ہوں، لیکن اس کے باپ نے خلافت پر ڈاکہ ڈالا جبکہ خلافت کا اصل حقدار تو میں تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے معاویہ ابن ابی سفیان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جب معاویہ اپنا خطبہ ختم کر کے وہاں سے چلا گیا اور وہ مجمع منتشر ہو گیا تو عبداللہ ابن عمر فاروق کے ساتھ جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا، اے عبداللہ ابن عمر، تم نے معاویہ کی کسی بات کا کوئی جواب کیوں نہ دیا؟ اس نے تمہارے باپ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ باخدا میں چاہتا تو تھا کہ ایک بار اٹھ کو اس کو بتاؤں کہ تم اس شخص سے زیادہ خلافت کے حقدار اور اہل کیسے ہو سکتے ہو جس نے تمہیں اس حالت میں جنگ بدر اور جنگ احد میں شکست دی ہے کہ تم کفر کی حالت میں تھے اور وہ مسلمان اور صحابی تھے، لیکن پھر میں نے جنت کے باغ اپنے تصور میں دیکھے اور میں نے خود کو خاموش رکھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ باخدا اے ابن عمر، تم نے خاموش رہ کر اپنی عزت اور اپنی جان دونوں کی حفاظت کی۔ یعنی اگر عبداللہ ابن عمر فاروق اس مجمع میں کھڑے ہو کر معاویہ ابن ابی سفیان کے کسی بیان پر تنقید کرتے، اس کو کوئی جواب دیتے تو وہ یقیناً عبداللہ ابن عمر کو مروا دیتا، کیونکہ معاویہ ابن ابی سفیان اپنے ساتھ اختلاف رکھنے والے ہر اس شخص کو مروا دیتے تھے جو ان کی خلافت یا ان کی منشا کے خلاف ذرا سی بھی کوئی تنقید کرتا۔ اور اس کی ایک واضح مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادر جرنیل حجر بن عدی اور مالک اشتر کا قتل بھی ہے، جن کو معاویہ ابن ابی سفیان نے دھوکے کے ساتھ قتل کروا دیا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی اور شیعان کے قتل ہونے کی ایک فہرست بہت طویل ہے۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بھائیوں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹوں کو معاویہ ابن ابو سفیان نے بے دردی کے ساتھ قتل کروا دیا تھا۔ قتل کروانے کے بعد وہ حج کے دنوں میں جب مدینہ منورہ گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ کے ساتھ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ان کے حامیوں کی ایک کثیر تعداد تھی جس کو معاویہ ابن ابی سفیان نے صرف اسی جرم کی پاداش میں قتل کروا دیا تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ چلے آئے تھے اور شہر سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر حبشی نام کے ایک مکان میں اقامت پذیر ہو گئے تھے، یہاں تک کہ 53 ہجری میں ایک روز ناگہانی طور پر گوشہ عزلت میں واصل بحق ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے سے ان کو اپنی صحت کے متعلق کسی قسم کی کوئی شکایت نہ تھی۔ وفات کے دن حسب معمول سوئے تھے مگر ایسی نیند سوئے کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اس ناگہانی حادثے کے بارے میں شبہ ہوا کہ کہیں کسی نے ان کو زہر وغیرہ دے کر نہ مار ڈالا ہو، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئی۔ بظاہر توانا تندرست تھی، ایک مرتبہ سجدہ کیا اور ایسا سجدہ کیا کہ اس کے بعد سر نہ اٹھایا۔ اس واقعہ کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ کا شک جاتا رہا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے انتقال کی خبر ملی تو وہ حج کی نیت سے مکہ آئیں اور اپنے بھائی کی قبر پر کھڑی ہو کر بے اختیار روئیں۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان مدینہ آیا تو عائشہ سے ملنے گیا، ان کے ساتھ کوئی اندر نہ گیا۔ اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز اس بات سے امن میں رکھے گی کہ میں ایک شخص کو لا کر نہ بٹھاؤں جو تمہارا قتل کر دے، جیسا کہ تم نے میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کا قتل کیا۔ اس پر معاویہ ابن ابی سفیان نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں گی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کیوں؟ تو معاویہ نے کہا کہ میں امن والے گھر میں داخل ہو چکا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا صحیح ہے، یہ واحد موقع نہیں جب ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ایسے خیالات کا اظہار کیا ہو۔ اس روایت میں تو قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں۔ ایک روایت ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ اور لوگ بھی گئے تھے۔ یہ روایت المستدرک الحاکم جلد 4 صفحہ 393 پر موجود ہے۔ مروان بن حکم کہتا ہے کہ میں معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ سیدہ عائشہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ اے معاویہ، تم نے حجر بن عدی اور اس کے ساتھیوں کو مار ڈالا اور وہ کیا جو کیا، کیا تم اس سے خوفزدہ نہیں کہ میں کسی کو بلا لوں تاکہ وہ تم کو قتل کر دے؟ اس نے کہا نہیں، میں امن والے گھر میں آ چکا ہوں اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ایمان بربادی کو قید کر لیتی ہے، مومن بربادی یا تباہی نہیں مچاتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بی بی جمل کے میدان میں لڑتی پھر رہی ہو، کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں پر صرف پوچھ رہی ہے کہ خوف تو نہیں؟ ایک روایت مسند احمد جلد 28 صفحہ نمبر 44-43 پیش خدمت ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ معاویہ سیدہ عائشہ سے ملا، اس پر سیدہ عائشہ نے اس کہا کہ کیا تم کو خوف نہیں کہ میں کسی مرد کو لا کر بٹھا دوں جو تم کو قتل کر دے؟ تو معاویہ نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں گی، میں امن والے گھر میں ہوں اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ایمان بربادی کو قید کر دیتی ہے۔ یہ بتائیے کہ میرا آپ کے ساتھ اور آپ کی ضروریات کو لے کر تعلق کیسا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس پر معاویہ نے کہا کہ پھر آپ ہمیں اور انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ ہم اپنے رب سے جا ملیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے دوسرے بھائی محمد بن ابی بکر کو بھی معاویہ بن ابی سفیان نے قتل کروا دیا تھا۔ ان کے قتل کی داستان کچھ یوں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر تعینات کر کے مصر بھیج دیا تھا، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے مصر پر قبضہ کرتے وقت محمد بن ابی بکر صدیق کو قتل کروا دیا تھا اور اس کی لاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال کر اس کو جلا دیا تھا۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کی اس طرح کی دردناک موت کا پتہ چلا تو آپ بے حد رنج اور تکلیف میں مبتلا ہوئیں اور آپ نے معاویہ کے لیے قنوت نازلہ پڑھی۔ محمد ابن ابی بکر صدیق کو قتل کرنے سے متعلق معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نہایت بہادر اور وفادار سپاہی اور جرنیل مالک اشتر کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ مالک اشتر کو دھوکے کے ساتھ زہر دے کر قتل کر دیا گیا تھا۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے جتنے بھی ناحق قتل کروائے تھے ان سب کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی کہ وہ معاویہ ابن ابی سفیان کی خلافت اور اس کی حکومت کے خلاف علم بغاوت اور اختلاف بلند کرنے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان ام
المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج کے دنوں میں ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا تو المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معاویہ کیسا ہو کہ میں کسی کو تیری گھات میں بٹھا کر تمہیں بھی قتل کروا دوں؟ تو معاویہ نے کہا کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت اور آبرو کا محافظ ہوتا ہے، اور کہنے لگا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے پیچھے بھی بعض روایات کے مطابق معاویہ ابن ابی سفیان کا ہی نام لیا جاتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے مروان بن حکم کے ذریعے المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے قتل کروا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا حشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ کرے، اور ہمیں بروز محشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔